کیا مجھے آپ کو احساس ہے؟ روٹی کھادی دگڑ مگڑ یکڑ بوں مدی کون شادی تے گئے لاد لی تھالی جی میں مک جانا ہے بھی۔ جس نے 35 سال میں آپ کو مرنے نہیں دیا وہ گھنٹے کے اندر مرنے دے گا آپ کو؟ جو شادی کے موقع پہ کھانا کھانے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی 60 سال کا، کوئی 50 سال کا، کوئی 30 سال کا، جس عمر میں وہ ہے اس عمر تک اگر نہیں مرا تو آج بھی نہیں مرے گا۔ سیانے آدھے نے کہ روٹی آپ دی نہیں ٹھڈ تے آپ دا ہے نا، یہ بات غلط ہے۔ کھانا بھی اپنا ہے، پیٹ بھی اپنا ہے۔ کائنات کا امام تشریف لائے، گھر کے اندر لقمہ گرا ہوا دیکھا، اٹھا کے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کیا، فرمایا مہلن یا عائش، عائش ذرا توجہ کر، ٹھہر، میری بات سن، یہ لقمے جن سے روٹ جاتے ہیں ان کی نسلیں روتی ہیں، یہ واپس نہیں آتے۔ ضرورتیں ہر کسی کی پوری ہو رہی ہیں، یہ غربت خواہشات کی غربت ہے۔ ایک رکشے والے کے پاس جو سہولتیں ہیں، میں تاریخ کا طالب علم آپ کو دعوے سے بتاتا ہوں، اللہ کی قسم یہ سہولتیں فرعون کے پاس نہیں تھیں، وہ خود کو زمانے کا خدا کہتا تھا۔ فرعون کو کیا مزہ یہ ٹوٹی چلا کے پانی، اسے کیا پتا یہ واش روم کی ستھرائی کا، اسے کیا معلوم اے سی کسے کہتے ہیں، اسے کیا پتا پنکھا کیا ہوتا ہے۔ اگر اس دور میں آ کے کسی رکشے والے کو دیکھ لے تو کہے او پہ یہ میری خدائی، خدا تو کہلانے کہا کہ یہ رکھتا ہے جس کے پاس اتنی نعمتیں۔ اور اس رکشے والے سے پوچھو زمانے بھر کے دکھ آپ کے سامنے میرے سامنے رکھ دیں ہیں کہ ہمیں وہ نعمتیں نہیں لگتی، ہم نے شکرے بن گئے۔ 25-26 دن کسی بندے کو بھوکھیاں رکھیا ہوئے تو پہ بند کیا ہو، شدت کی گرمی میں ہلکان ہوا ہو، پھر مرنے کے قریب ہو، اسے چند گھونٹ پانی کے پلا کے پوچھو یہ پانی کی ویلیو کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقلیل من عبادی الشکور، وقال تعالی ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے اور درود و سلام سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، امام الرسول، امام الہدا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ لائق صد تکریم دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشیں اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کائنات کی تمام تر مخلوقات سے ستھرا، نفیس اور اعلیٰ بنایا ہے، اور جتنا بھی کائنات کا خوبصورت سسٹم ہے یہ سارے کا سارا اللہ نے انسان کے لیے خلق فرمایا ہے۔ انسان اگر اپنے کھانے کو دیکھے، قرآن مجید میں یہ ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ انسان کو یہ چاہیے کہ یہ غور کرے جو کھانا یہ کھاتا ہے کہ اس طرح کا نفیس اور ستھرا کھانا کسی اور مخلوق کو میسر اور دستیاب ہے؟ کہ کہاں پانی لگا کے پھلوں کو، فصلوں کو پروان چڑھایا جاتا ہے، وہاں سے گندم پھوٹتی ہے، انگوریاں اگتی ہیں۔ انا صببنا الماء صبا، ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم زمین کو پھاڑتے ہیں اور اس سے پھر انگوریاں نکلتی، اور جب وہ انگوریاں نکلتی ہیں تو ان انگوریوں پہ خوشے لگتے ہیں، خوبصورت قسم کی اللہ کی نعمتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ پھر ہم انسان کو بد ذائقہ اور خوش ذائقہ ان تمام تر چیزوں کے درمیان فرق سمجھاتے ہیں، یہ باسی ہے، یہ تازہ ہے، یہ خوشبودار ہے، یہ بدبودار ہے، یہ تمیز ہم نے انسان کے ذہن میں رکھی ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، بس انسان کو یہ چاہیے کہ وہ کھانے کو ایک بار غور سے دیکھے کہ کہاں گندم پھوٹی، اور پھر سٹے کے اندر کس طرح ایک ایک دانے کو اللہ نے پیک کیا، اور پھر یہ سردی کا کورا
جو ظاہری طور پہ میرے آپ کے لیے نقصان دہ ہے، اگر یہ نہ ہو تو گندم پکتی نہیں ہے۔ اسے گندم کی ضرورت بنایا۔ موسم میں تغیر، اللہ کی کائنات کا سسٹم، یہ سارا انسان کے لیے کام کر رہا ہے۔ اور پھر ہم اس گندم کو کاٹ کے تھریشر میں لے جا کے پھر وہاں سے دانے حاصل کر کے چکی پہ لے جا کے پسوا کے پھر اس کا آٹا گوندھ کے جنگل کی لکڑیوں یا گیس پہ ہم آگ جلا کے توا رکھ کے آ جا کے بنتا کیا ہے؟ ایک روٹی۔ اور پھر ہاتھ کو اللہ نے یہ احساس دیا ہے روٹی گرم ہے کہ ٹھنڈی ہے، لقمہ توڑا ہے، منہ نے بتایا ہے بد ذائقہ ہے یا ذائقے دار ہے، چبانے لگا ہے، دانتوں نے بتایا کرچی ہے یا کرچی نہیں ہے۔ کرچی نہیں، جسم کی منہ کی رطوبتیں، یہ گلینڈ جو ہمارے منہ کے اندر گریس ہے، اس کے بارے اللہ نے فرمایا اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ۔ یہ جو تمہارے منہ میں لقمہ جاتا ہے نا، یہ حلق سے نیچے تم نہیں اتارتے، میں اللہ اتارتا ہوں۔ اور اگر میں لَجَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، تمہارے گلے کے پانی کو میں خشک کر دوں، فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، تو تم منہ کے اندر ہی لقمہ نگلتے رہو، وہ لقمہ حلق سے نیچے نہ اترے۔ لقمہ حلق سے نیچے گیا، معدے کے اندر مختلف قسم کے بیکٹیریاز ہیں، کوئی اس سے خون بہانے کا سامان نکال رہا ہے، کوئی اس سے رطوبتیں بنانے کا سامان نکال رہا ہے، کوئی اس سے وائٹ سیل نکال رہا ہے، کوئی ریڈ سیل نکال رہا ہے، پھر گردے ہیں، گردے خون کو واش کر رہے ہیں، پھر دل ہے جو خون کو صاف کر رہا ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان تو نے بڑی بڑی چیزیں کائنات میں دیکھی ہیں، کاش تو نے کھانے کے سسٹم کو غور سے دیکھا ہوتا تو تو کبھی زندگی میں اللہ کی ناشکری نہ کرتا۔ ہم نے منہ اوپر اٹھا لیے، لوگوں کی بلڈنگیں دیکھتے رہے، لوگوں کی گاڑیاں دیکھتے رہے، لوگوں کے سوٹڈ بوٹڈ اور ان کے نظم و نسق کو دیکھتے رہے۔ ہم یہ بھول گئے کہ اللہ نے ہم پہ کیا کیا احسان فرما رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا شکریہ ادا کروانے کے لیے کہیں نہیں کہا۔ یہ وزیر اعظم کو دیکھو، صدر ہاؤس کو دیکھو، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، بس انسان یہ کام کر لے، جو یہ کھانا کھاتا ہے اس کھانے کے لقمے پہ غور کرے کہ کروڑوں لوگوں کی محنت ہے ایک لقمے کے پیچھے، کہاں سے بیج بنے، کہاں سے اٹھائے گئے، ہل چلائے گئے، پانی دیے گئے، کاشتکاری کی گئی، فصل پھوٹی، پھر کاٹا گیا، ہزاروں ہاتھ ہیں اس ایک لقمے میں جو لقمہ میرے منہ تک پہنچتا ہے۔ کلا لما یقضی ما امر، ایک آیت کا ترجمہ آج پورے جمعے میں آپ سیکھیے، کلا لما یقضی ما امر، اے انسان کھانے کے لقمے کو تو دیکھ کہ میں نے کتنا بڑا کائنات کا نظام اور سسٹم اور کتنی دنیا تیرے ایک لقمے کی تیاری میں مصروف کر رکھی ہے، یہ تو دیکھ۔ اور یہ دیکھنے کے بعد دیکھ، غور کر، آسمان سے پانی برستا ہے، سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، ٹھنڈ اپنے وقت پہ آتی ہے، دن رات کا چرخہ پورے پیرہن کے ساتھ وقت کی مقدار کے مطابق، نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد، میں نے جو سسٹم بنایا تیری خدمت کے لیے، وہ سارے کا سارا کام کر رہا ہے۔ ہوائیں چل رہی ہیں، دھوپ نکل رہی ہے، ٹھنڈ آ رہی ہے، گرمی جا رہی ہے، نہریں چل رہی ہیں، پانی مل رہا ہے، دانت کام کر رہے ہیں، معدہ کام کر رہا ہے، حلق کام کر رہا ہے، خوراک تیار ہو رہی ہے، اس چیز کو تو دیکھ۔ کلا لما یقضی ما امرا، میں اللہ تجھے یہ کہتا ہوں اے انسان، میں اللہ نے جو تیرے ذمے کام لگائے تھے نا وہ تو نے نہیں کیے، میں اللہ نے تیرے کام جو اپنے ذمے لیے تھے ان کاموں کے اندر کبھی کوتاہی نہیں ہوئی۔ کلا، ہرگز نہیں، لما، نہیں کیے ابھی تک، یقضی، پورے، ما امرا، وہ کام جو اللہ نے بندے کے ذمے لگائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کے بے شمار کام ذمے لگائے ہیں،
ان بے شمار کاموں میں ایک بہت خوبصورت کرنے کا کام جس کا اللہ نے تقاضا کیا ہے، جس کی اللہ نے چاہت کی ہے، جس کی اللہ نے طلب کی ہے، وہ یہ کہ انسان اب میری بے شمار نعمتیں، میری دی گئی زندگی، میرا بخشا گیا وجود، میری یہ بچھائی گئی کائنات، میری یہ دی گئی چھت، میرے سسٹم کے تحت تو چلتا ہے، زیادہ چیزیں مجھ کو مطلوب نہیں ہیں، جو چیزیں مجھے مطلوب ہیں، جو کام تو نے کرنے ہیں، ان کاموں میں سے ایک بہت خوبصورت کام یہ ہے کہ تو نے میری ناشکری نہیں کرنی، میرا تو نے ہمیشہ شکر گزار رہنا ہے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں۔ جب ہم ڈسکس کرتے ہیں اخبارات کو، پرنٹ میڈیا کو، الیکٹرانک میڈیا کو، تو ہم کہتے ہیں کرپشن ہے، معاشرے میں خیانت ہے، ہم کہتے ہیں جھوٹ ہے، ہم کہتے ہیں بدعہدی ہے، ہم کہتے ہیں دھوکہ ہے، فراڈ ہے، بہت کچھ ہم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ان تمام تر باتوں کے اندر ہم ناشکری کے جرثومے کا ذکر نہیں کرتے کہ اس موجودہ دور میں لوگ سب سے زیادہ جس جرم کا شکار ہیں، جو سب سے زیادہ کمی اور کوتاہی ہمارے معاشرے کے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، ہماری خواتین اور مرد و حضرات کے اندر پائی جاتی ہے، وہ ہے اللہ کی ناشکری۔ جب ناشکری آتی ہے تو عذاب آتے ہیں، جب ناشکری آتی ہے تو عتاب آتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اے لوگو اگر تم شکر گزار بندے بن کے جیو تو اللہ نے تمہیں عذاب دے کے لینا ہی کیا ہے؟ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ اپنے بندوں کو عذاب دے، یہ بندے جس عذاب کے اندر گرفتار ہوئے تمہیں نظر آتے ہیں، یہ ان کی ناشکری کا نتیجہ ہے۔ گھروں کے گھر ناشکرے، قوموں کی قومیں ناشکری، نسلوں کی نسلیں ناشکری، جس کو دیکھو وہ بیزار نظر آتا ہے، دوسرے کے بارے باتیں کرتا نظر آتا ہے، ایک دوسرے سے بھرا بھرا نظر آتا ہے، خدا کے در گھر چوکھٹ سے دور نظر آتا ہے۔ وہ دور تھا جس دور کے اندر یہ آیت اتری الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، تم یقینی طور پہ جان لو گے، تم اپنی آنکھوں سے لترون الجحیم، جہنم کو دیکھو گے، ثم لترون عین الیقین، یقینی طور پہ تم اپنی آنکھ سے دوزخ کا منظر دیکھو گے۔ جب وہ دوزخ پورے جوش کے ساتھ سامنے حاضر کی جائے گی، وجیء یومئذ بجہنم، جہنم کو لگامیں ڈال کر کے لایا جائے گا اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ اس وقت جب جہنم سامنے حاضر ہو جائے گی، جہنم سامنے، فرشتوں کے ہاتھوں میں لگامیں، 70,000 لگام، اور ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے نے پکڑا ہوا ہے۔ پھر اس وقت تمہیں یاد آئے گا، اس وقت تمہیں گزشتہ گزری ہوئی زندگی، اس کے لیل و نہار وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے لائے جائیں گے۔ ثم لتسألن یومئذ، سارے پڑھیے یہ آیت میرے ساتھ، ثم لتسألن یومئذ، پھر ہر صورت ضرور بھی ضرور ہم تم سے تمہیں دی گئی نعمتوں کے بارے سوال کریں گے۔ یہ قرآن کہاں اترا؟ مدینے میں۔ سنا کنہوں نے؟ صحابہ نے۔ یہ کہا کن کو جا رہا ہے؟ میرے رسول کے ان صحابہ کو جنہیں ایسی چھت میسر نہیں تھی، جنہیں ایسے قالین میسر نہیں تھے، جنہوں نے ساری زندگی ہمارے جیسا بھنا ہوا مٹن نہیں کھایا جو ہم روزانہ کھاتے ہیں۔ کیا یہ ممکن تھا کہ کسی صحابی کے گھر میں 3 بار سالن سے روٹی کھائی جاتی ہو؟ کیا یہ پاسبل تھا کہ کسی صحابی کے پاس سرمایہ ہو اور وہ ساتھ روزانہ کھانے میں میٹھی ڈش بھی ایڈ کرتا ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ گرمی کے شدت والے موسم میں وہ اے سی لگا کے بیٹھتا ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ گرمی کے موسم میں اس کے پاس اس طرح کے باغ اور ٹھنڈی ہوائیں، اس طرح کا ستھرا سسٹم؟
کیا فجر کی نماز میں جب وہ اٹھتے تھے تو کیا یہ ٹوٹیوں کا ہمارا انتظام ہے، اس طرح کا خوبصورت انتظام ان کے پاس تھا؟ قضاء حاجت کے لیے ان کے پاس اس طرح کے ستھرے واش روم تھے؟ پیشاب کرنا، قضاء حاجت کرنا ایک مار کا رکھتا ہے، کہاں سے لوٹا اٹھانا ہے اور کہاں دور جا کے قضاء حاجت پوری کرنی ہے، لیکن اس کے باوجود پورا مدینہ فجر کی نماز میں حاضر ہوتا تھا۔ اللہ ان سے کہہ رہے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، میں اللہ نے جو نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں، میں اللہ نے ان نعمتوں کے بارے تم سے ضرور سوال کرنے۔ کیا اس طرح کھڈیوں کا بنا ہوا کپڑا، کیا یہ جو میں نے آپ نے لباس پہنے ہوئے ہیں، یہ لباس ان کو میسر تھے، یہ رضائیاں ان کو میسر تھیں، یہ کمبل ان کو میسر تھے، یہ چارپائیاں ان کو میسر تھیں، یہ بیڈ ان کو میسر تھے، یہ سسٹم ان کے پاس تھا؟ لیکن جب یہ آیت آئی تو سارے رو کے اللہ سے یہ درخواست کرنے لگے، اے اللہ ہم سے قیامت کے دن سوال نہ کرنا، ہم تیری نعمتوں کا اگر تو نے ہم سے پوچھ لیا تو تجھے جواب نہیں دے سکیں گے۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکلے، کھانے کی طلب تھی، رستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی، انہیں بھی کھانے کی طلب تھی۔ ایک انصاری صحابی کے باغ میں گئے تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے ایک بکرا ذبح کیا، شوربے والا سالن بنایا، ساتھ میں روٹی پکائی اور کھجوروں کا خوشہ سامنے رکھا اور ٹھنڈا پانی بھر کر کے پیغمبر کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ چار چیزیں، سالن، روٹی، پانی اور کھجور۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا کے روٹی پہ رکھا، فرمایا فاطمہ کے گھر دے آؤ، اس نے بھی ابھی تک نہیں کھایا رضی اللہ تعالی عنہ۔ رحمت کائنات نے وہ کھانا کھایا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت بڑی حساس تھی، فوری طور پہ چابک چوبند ہو کر کے رحمت کائنات سے استفسار فرمایا کرتے تھے کہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں کی دھول پہ قربان ہے، اللہ کے رسول خیر آپ روئے کیوں ہیں؟ رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا عمر جب میں نے یہ کھانا کھایا تو مجھے قرآن کی آیت یاد آ گئی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اسی سمجھتے ہیں زمانے دے سب تو دکھی اسی ہاں، ساڈے ارگا دکھی ہے ہی کوئی نہیں۔ کیا ہم میں کوئی ایسا دکھی بیٹھا ہے کہ جس نے کبھی شوربے والا سالن نہ کھایا ہو؟ یہ دکھ نہیں ہے، مکر ہیں، اللہ کی قسم یہ دکھ نہیں ہے، ناشکریاں ہیں۔ یہ غربت ضرورتوں کی غربت نہیں، ضرورتیں ہر کسی کی پوری ہو رہی ہیں، یہ غربت خواہشات کی غربت ہے۔ ایک رکشے والے کے پاس جو سہولتیں ہیں، میں تاریخ کا طالب علم آپ کو دعوے سے بتاتا ہوں، اللہ کی قسم یہ سہولتیں فرعون کے پاس نہیں تھیں، وہ خود کو زمانے کا خدا کہتا تھا۔ فرعون کو کیا مزہ یہ ٹوٹی چلا کے پانی، اسے کیا پتا یہ واش روم کی ستھرائی کا، اسے کیا معلوم اے سی کسے کہتے ہیں، اسے کیا پتا پنکھا کیا ہوتا ہے۔ اگر اس دور میں آ کے کسی رکشے والے کو دیکھ لے تو کہے او بھائی یہ میری خدا، یہ خدا تو کہلانے کہا کہ یہ رکھتا ہے جس کے پاس اتنی نعمتیں، اور اس رکشے والے سے پوچھو زمانے بھر کے دکھ آپ کے سامنے میرے سامنے رکھ دے۔ فرعون دیکھے تو یہ سمجھے کہ میرے پاس وہ کچھ نہیں ہے جو کچھ اس 14ویں صدی کے ایک موٹر سائیکل چلانے والے کے پاس ہے، ایک رکشہ چلانے والے کے پاس ہے۔ لیکن اگر ہم اسے چھیڑیں گے وہ دکھ سنائے گا، وہ پریشانیاں سنائے گا، وہ اپنے دکھڑے دو حرف تسلی کے جس نے بھی کہے اس کو تصویر دکھا ڈالی، افسانہ سنا ڈالا۔ مجبوری کا مارا بندہ کسی کا حال چال پوچھ لے، وہ ساری دیگ ہی سامنے کھول دیتا، بندہ آتا یار میں تو حال پوچھ کے پھنسی گیا۔ یہ رونا دھونا یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی قسم اللہ کی نشکری عذاب ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، ما یفعل اللہ، ما یفعل اللہ، یہ آیت ہے، یہ لفظ ہے، یہ قرآن ہے۔ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، سمجھ کے پڑھیں تو ایک ایک آیت پڑھنے پہ اونٹ کی قربانیوں کے صدقے اور ثواب ہیں۔ آپ میرے ساتھ سمجھ کے یہ آیت پڑھیے، ما یفعل اللہ بعذابکم، او اللہ نے تمہیں عذاب دے کے لینا ہی کیا ہے، ان شکرتم، اگر تم اللہ کا شکر گزار بندہ بنو تو۔
استاذ کہتا ہے میں نے بچے کو مار کے کرنا کیا ہے، اگر یہ سبق پڑھے تو، شرارت نہ کرے تو سزا اس کو اس کی شرارت اور سبق نہ پڑھنے کی وجہ سے ملی ہے۔ لوگوں اگر تم شکر گزار بن جاؤ تو میں اللہ نے تمہیں عذاب دے کے لینا ہی کیا ہے۔ اتنا کچھ ہے ہمارے پاس، اور رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کھانا دیکھا؟ ایک روٹی، شوربے والا سالن، تھوڑی کھجوریں اور ٹھنڈا پانی۔ پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ دیدہ ہونے کی وجہ پوچھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جب میں نے یہ کھانا کھایا تو مجھے یہ آیت یاد آ گئی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے ضرور نعمتوں کے بارے سوال کیا جائے گا۔ سوچا اگر محمد سے اللہ نے اس کھانے کے بارے پوچھ لیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ کیا مجھے آپ کو احساس ہے روٹی کھادی دگڑ مگڑ یکڑ بو مدی کون شادی تے گئے لد لی تھالی جی میں مک جانا ہے؟ جس نے 35 سال میں آپ کو مرنے نہیں دیا وہ گھنٹے کے اندر مرنے دے گا آپ کو؟ جو شادی کے موقع پہ کھانا کھانے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی 60 سال کا، کوئی 50 سال کا، کوئی 30 سال کا، جس عمر میں وہ ہے اس عمر تک اگر نہیں مرا تو آج بھی نہیں مرے گا۔ سیانے آدھے نے کہ روٹی آپ دی نہیں ٹھڈ تے آپ دا ہے نا، یہ بات غلط ہے۔ کھانا بھی اپنا ہے، پیٹ بھی اپنا ہے۔ کائنات کا امام تشریف لائے، گھر کے اندر لقمہ گرا ہوا دیکھا، اٹھا کے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کیا، فرمایا مہلن یا عائش، عائش ذرا توجہ کر، ٹھہر، میری بات سن، یہ لقمے جن سے روٹ جاتے ہیں ان کی نسلیں روتی ہیں، یہ واپس نہیں آتے۔ اپنے برچی خانے کا جائزہ لے، اتنا ڈھیر صبح، اتنا ڈھیر شام، اتنا ڈھیر دوپہر کو، ون سونے سالن فریج کے اندر، پھر بوسیدہ ہو گئے پھینک دیے، باپ کا مال ہے؟ نہیں، اللہ پوچھے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ کونین کے امام نے فرمایا یہ لقمے قیامت کے دن انسان کا وجود پکڑیں گے، گریبان پکڑیں گے۔ خدا نے ہمیں کھانے کے لیے پیدا کیا تھا، تم نے ہمیں ضائع کیوں کیا؟ بھری ہوئی تھالیاں، اور پھر معلوم بھی ہے کتنا کوئی کھا لے گا، ایک روٹی کھا لے گا۔ ایک شادی میں جانا ہوا تو انہوں نے تھوڑی سی دانائی کی اپنی طرف سے، انہوں نے چکن کی دیگیں پہلے کھول دیں، تو کہا جب لوگ چکن ڈال لیں گے تو بعد میں مٹن کی دیگ بھی کھول دیں گے۔ لوگوں نے چکن پلیٹوں میں ڈال لیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب مٹن کی دیگ کھولی تو چکن کی پلیٹیں بھری چھوڑ کے لوگ مٹن کی طرف لپک پڑے۔ ایک لقمہ قیامت کے دن گلے کا وبال بنے، یہ نہ شکری ہے، یہ عذاب ہے۔ میرا ایک دوست مجھے کہنے لگا دن بدن حالات خراب ہو رہے ہیں، مارکیٹ میں ویلیو ڈاؤن جا رہی۔ میں نے کہا برچی خانے کا جائزہ لے، تیرے گھر کے اندر رزق کی بے حرمتی ہو رہی ہے، رزق کی بے توقیری ہو رہی ہے، رزق پہ کنٹرول کر، کھانے پہ کنٹرول کر۔ اللہ کی قسم اس نے کھانے پہ کنٹرول کیا، اللہ نے حالات تبدیل کر دی۔ بچے نہ شکرے، بیوی نہ شکری، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ موطا امام مالک کی روایت ہے جب بندہ 2 سے 3 بار یہ کہتا ہے ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، آسمان سے فرشتہ آ کے کہتا ہے اللہ اللہ کرے اس کے پاس کچھ ہو ہی نہ۔ ہر بندے کو ہم بتاتے ہیں اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ، اس کے پاس یہ، اس کے پاس یہ، میرے پاس کچھ نہیں۔ ٹائم نکال میں تجھے ہاسپٹل کا وزٹ کراؤں جس میں کمپنیوں کے مالک بیٹھے خدا سے کمپنیاں دے کے صحت مانگ رہے ہیں، خدا سے یہ بھیک مانگ رہے ہیں، اے پروردگار سارا سرمایہ لے کے ہمارے گردوں کو سلامت کر دے، تیرے گردے سلامت ہیں، تو کروڑوں بزنس مینوں سے امیر آدمی ہے، خدا کی ناشکری کرتا ہے۔ میں تجھے وزٹ کراؤں، تجھے الائڈ کے اندر لے کر کے جاؤں، لاہور کا ہاسپٹل تجھے دکھا کر کے لاؤں، میو ہسپتال کا وہ گردوں کا وارڈ، ایک تجھے چکر لگاؤں، تجھے پتا چلے کہ دنیا کس حال میں پڑی سسک رہی ہے، خدا کو سرمایہ دے کر کے اس سے صحت مانگ رہی ہے لیکن نہیں مل رہی۔ کتنے دل کے مریض، کتنے آنکھوں کے مریض، کتنے ٹانگوں سے محروم جن کے پاس سلامتی نہیں ہے۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی بندے کے پاس سر ڈھانپنے کے لیے ایک کٹیا کیوں نہ ہو،
لینٹر کی کوٹھی کی تو بات ہی نہیں ہوئی, ٹائلوں کی تو بات ہی نہیں, یہ تو خواہشیں ہیں جن کی بنیاد پہ ہم پریشان ہیں. افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ, لوگ اپنی ضرورتوں کی وجہ سے پریشان نہیں, خواہشیں نہ پوری ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں. اور قرآن ان سے کہہ رہا ہے تم سے ہم نعمتوں کے بارے پوچھیں گے جن کی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی تھی. اللہ کی قسم ہماری ہڈیوں کے گودے میں نہ شکری اتری ہوئی ہے. اچھا کھانا کھا بھی لیں تو ٹوتھ پک منہ میں مارتے ہوئے, مسالہ تھوڑا سا تیز تھا, نمک تھوڑا سا کم تھا, اگر یہ ہو جاتا تو وہ ہو جاتا, فلاں شادی میں کھانا بلے بلے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ صرف ناشکری ہے, اور ناشکری کی سزا یہ ہے اللہ نعمت سے بندے کو محروم کر دیتا ہے. ناشکری کی سزا یہ ہے اللہ کھانے پہ پابندی لگا دیتا ہے, کبھی ڈاکٹر کے ہاتھ سے کبھی حکیم کے ہاتھ سے. قرآن مجید میں اللہ نے 6 بڑی نعمتوں کا تذکرہ فرما کے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا, اے بنی اسرائیل یہ نعمتیں تمہارے لیے جائز تھیں لیکن تمہاری ناشکری کی بنیاد پہ میں اللہ نے تم پہ حرام کر دی. کسی کے نمک پہ پابندی ہے, کسی کی چینی پہ پابندی ہے, کسی کے مٹن پہ پابندی ہے, کسی کے بیف پہ پابندی ہے. اتنا ڈبہ گولیوں کا اس کے سرحانے ہے, جتنا پیسہ کماتا ہے ڈاکٹروں کو پھونک رہا ہے. یہ ناشکری کا نتیجہ ہے, یہ ناشکری کا عذاب ہے. فَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ, میرے بندوں میں تمہیں بڑے بندے ملیں گے لیکن جب شکر گزار بندہ ڈھونڈو گے فَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي, میرے بندے. اللہ کا بندہ ہونا بڑے اعزاز کی بات ہے. فرمایا جو میرے بندے نہیں ہیں ان میں تو ناشکرے کثرت سے ملیں گے, میرے بندوں کے اندر بھی ناشکروں کی کمی نہیں ہے. ایک تو بندہ ہی شیطان کا ہے نا, لیکن اللہ کا بندہ فَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي, تھوڑے ہیں میرے بندوں میں سے الشکور, جو شکر گزار ہے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار. یہ کفار کفر ناشکری کے معنی میں ہے, اما شاکرن و اما کفورا. انسان مرضی تیری ہے, شکر گزاری کی زندگی گزار, اس شکر گزاری کے تیری صحت پہ اثرات ہوں گے. اندروں اندری سڑے جائیں گا, ناشکری کیتی جائیں گا تے کسی دا نہ کچھ نقصان کر سکیں گا نہ کسی دا کچھ بنا سکے گا, خود ڈوبے گا تو خود تیرا نقصان ہوگا. میں اپنے آپ کو دیکھوں, وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, لوگوں تم اپنے من میں جھانکا کرو, تمہیں خدا کی بے شمار نعمتیں نظر آئیں گی. بہت بڑا بزنس مین سن 92 میں اس کا انٹرویو چھپا, جو اس وقت دنیا کا امیر ترین آدمی تھا. اس سے کسی نے پوچھا کہ کوئی چیز ہے جو تیرے پاس نہیں, دنیا کا پہلے نمبر پہ تو امیر آدمی. اس کی آنکھ کو تھوڑا سا مسئلہ تھا کہ اس کی دائیں آنکھ اپنی مرضی سے جھپک نہیں سکتی تھی. یہاں ہم بیٹھے بیٹھے ایک سیکنڈ کے اندر سینکڑوں بار, منٹ کے اندر سینکڑوں بار آنکھ کو جھپک لیتے. جب آنکھ جھپکتے ہیں تو ان پٹھوں کی ایکسرسائز ہوتی ہے. اس ایکسرسائز کی بنیاد پہ بریک بریک وینے ہیں جن سے خون سرکولیٹ کرتا ہے. یوں یوں کرتے ہیں, ویپر ہے, 1000 بار بھی جھپک لیں سامنے کا منظر غائب نہیں ہوتا, اتنی تیزی سے یہ جھپکتی ہیں اور ایکسرسائز کرواتی ہیں پٹھوں کی, اور خون کی سپلائی ہوتی ہے. کیمرے اپنا کام کرتے ہیں, کائنات کا حسن ہمیں نظر آتا ہے. اس کی ایک آنکھ کو یہ مسئلہ تھا کہ نہ وہ اپنی مرضی سے بند کر سکتا تھا نہ اپنی مرضی سے. صبح صبح اس کے ملازم آتے, اس کی آنکھ کو کھول کے یوں گوند سے چپکا جاتے, اور شام کو آتے گوند اتار کے آنکھ بند کر جاتے. اس سے کسی نے پوچھا, جو دنیا کا سب سے امیر آدمی تھا, کہ کوئی چیز ہے جو تیرے پاس نہیں. اس نے کہا کاش کہ ایسے ممکن ہو کہ مجھ سے میری ساری کائنات کوئی لے لے اور اتنی طاقت مجھے دے دے کہ میری آنکھ خود بخود جھپکنے لگ جائے. لیکن ہم سے بڑا دکھی کوئی نہیں ہے. اکھاں چپکدیاں بھی نے, پیر چلدے بھی نے, منہ ہلدا بھی ہے, گل سنتی بھی ہے, چلدے نین پرین, لیکن پوچھ کے ویکھو میرے لگا دکھی. دنیا کا امیر ترین آدمی یہ کہتا ہے
سارا سرمایہ مجھ سے لے لو اور آنکھ کو جھپکنے کی قوت اور طاقت کسی بندے سے دلوا دو، میں اس دولت کے بغیر جینا چاہتا ہوں۔ مجھے پتا چلا ہے کہ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اس آنکھ کا اپنے آپ نہ جھپکنا اس نے میری زندگی کو اجیرن بنا رکھا ہے۔ وہ پنجابی کی ایک چھوٹی سی غزل بھی ہے نا اس پہ کہ قدرت والوں ایک کک ہو جاوے جے کہانی تے کٹھی ہو کے آوے پیراں دی ٹھانی، دنیا دے پیراں دا لگ جاوے میلا، گرو سارے آون ہر گرو دا چیلا، زور لگاوے اکیلا اکیلا تے کدے ٹھیک نہ ہوئے ایک اکھ دا ڈیلا۔ نقلی ڈیلا جے کوئی بناویں لوے گا، بناون والا او دی قیمت لوے گا، پر پھر بھی او دے وچوں کچھ نہ نظر ہی پوے گا، تے جن نے تینوں سب کچھ مفت وچ عطایا تو احسان او دے دا کی مل پایا۔ تو آنا میرے لگا دکھی کوئی نہیں، ساری کائنات دے دکھ میرے کول ہی نے، میں بڑا پریشان ہاں، میں بڑا مقروض ہاں، میں بڑا بدحال ہاں۔ اور اللہ پوچھ رہے ہیں چٹائیوں پہ سونے والوں سے، اللہ پوچھ رہے ہیں چلچلاتی دھوپ میں کھجور کی چھال کی چھت کے نیچے سونے والوں سے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ صحابہ اس دن کی تیاری کر کے آنا، میں نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تم سے سوال کروں گا۔ یہاں کسی غریب کا آدمی 10 سال کے اندر اتنا کھانا نہیں کھاتا جتنا ایک شادی پہ ہم ضائع کر کے آ جاتے ہیں۔ کیا ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کون سا ہماری شادی ہے؟ ہم آزاد ہیں، کباڑا کرو اگلے کا ہی ہے۔ یہ اگلے کا بھی نہیں ہے، یہ اللہ کا مال ہے، یہ کھانے کے لیے پکا تھا، اس میں گھی پڑا تھا، اس میں پیاز پڑے تھے، اس میں لہسن تھا اور پیچھے فصلیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کھانے پہ غور کر، اس پہ تھوڑی محنت نہیں ہوئی۔ قُتِلَ الْإِنسَان، یہ سورہ عبس کی آیات ہیں جو میں آپ کے سامنے۔ قُتِلَ الْإِنسَان مَا أَكْفَرَ، انسان تیرا بیڑا غرق ہو تو اس قدر نہ شکر ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کاش تو اپنے کھانے کو دیکھ لیتا تو خدا کی نشکری نہ کرتا۔ ہم نے آسمان سے پانی برسایا، ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا، یہ پھل، یہ باغ، یہ انار، یہ انگور، متاع لکم، انسانوں ہم نے اکیلا تمہارا انتظام نہیں کیا، ولی انعامکم، ہم نے تو تمہارے جانوروں کا بھی انتظام کیا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر اچانک قیامت ٹوٹے گی، یَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، پھر بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ یہ مکانات، یہ نعمتیں، روزانہ بندہ بٹیرے کھاتا رہے نا تو 2-2.5 ماہ کے بعد بٹیرے ذائقہ نہیں دیتے۔ اصل میں ہم نے نعمتیں کھا اتنی لی ہیں کہ ہمیں وہ نعمتیں نہیں لگتی، ہم نہ شکرے بن گئے۔ 25-26 دن کسی بندے کو بھوکیاں رکھیا ہوئے تو پہ بند کیا ہو، شدت کی گرمی میں ہلکان ہوا ہو، پھر مرنے کے قریب ہو، اسے چند گھونٹ پانی کے پلا کے پوچھو یہ پانی کی ویلیو کیا ہے۔ تیرے گھر میں فریزر آ گئے، رنگ برنگے جوس آ گئے، فرعون جو خود کو خدا کہتا تھا وہ یہ سوچ سکتا ہے؟ اس کے خیال میں یہ بات آ سکتی؟ یہ بجلی کیا ہوتی، یہ لائٹیں کیا ہوتی، یہ کمکمے کیا ہوتے ہیں؟ یہ کائنات اتنی ترقی پہ ہے، ایک رکشہ چلانے والے کو، ایک کھوتی ریڑی والے کو وہ نعمتیں میسر ہیں جو فرعون کے پاس بھی نہیں تھی، جو نمرود کے پاس بھی نہیں تھی۔ لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم خدا ہیں، ہم خدا ہیں، انا ربکم الاعلی، ہم خدا ہیں۔ اور یہاں اللہ کا دیا سب کچھ ہے، صرف شکر کی دولت نہیں ہے، جو موجود ہے اس کے ذائقے سے بھی اللہ نے محروم کر دیا۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
शुक्र गुजार बनने के लिए चाहिए तो ये था, फलयंजुर इला मन अस्फल मिनका, कि तू अपने से निचले शख्स को देखता और अल्लाह का शुक्रिया अदा करता। गाड़ी पे था तो छोटी गाड़ी वाले को देखता, छोटी गाड़ी पे था तो रिक्शे वाले को देखता, रिक्शे पर तो मोटरसाइकिल वाले को, उसको था तो साइकिल को देखता, साइकिल अल्लाह ने अता फरमाया तो पाँव वाले को देखता, पाँव हैं साइकिल नहीं है तो उसको देखता जिसके पास टांगे भी नहीं है। तेरी जिंदगी गुजर जाती तो परवरदिगार की न शुक्र ही न करता। हमारे घर की खवातीन, उनकी सूरत हाल ये है, ज़माने भर के यूं महसूस होता है जैसे इंडिया की जेल से भी छूट के आई हैं। इन जैसा दुखी कायनात में है ही कोई नहीं। काश कोई जिंदगी पढ़े सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की, काश कोई सीरत पढ़े सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की, काश कोई जिंदगी देखे सैयदा कायनात खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की। पैगंबर का घर है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2 प्याले हैं, एक छोटा एक बड़ा, 2 जूते, 3 सूट, एक जुब्बा, एक शलवार कमीज, 2 चादरें, एक सुरमेदानी, एक गंगा, एक तेल की शीशी, एक शीशा। हुजरा इतना, अफीफा कायनात फरमाती हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे जाते तो मेरे हाथों मेरे पाँव को हाथ लगाते, मैं टांगें इकट्ठी कर लेती। इसका मतलब है हुजरा तंग था, लेकिन दिल इतना वसी था मेरे पैगंबर का कि कायनात समा जाए और पैगंबर सलाम फेर के इस हालत में अल्लाह का कलमा बुलंद करके शर्को गरब के अंदर इस्लाम का झंडा लहरा के अपने सहाबा को मैदान में उतरवा के, कोई कट रहा है, कोई शहीद हो रहा है, सब कुछ होने के बाद अल्लाह के सामने सजदा दे के सलाम फेर के पैगंबर ये कहता है, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका, ऐ अल्लाह मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरा शुक्रगुजार बंदा बनना चाहता हूँ, मुझे अपना शुक्रगुजार बंदा बनने की तौफीक अता कर दे। आइन्नी 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 अला जिक्रिका व शुक्रिका, तेरा शुक्रगुजार बंदा बनना आसान बात नहीं है, तेरे ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। मेरे साथ ताउन फरवा मेरे पाक परवरदिगार के मोहम्मद तेरा शुक्रगुजार बने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अल्लाह के रसूल गफर अल्लाहु लक मा तक़द्दम व मा तअख़्ख़र लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम व मा तअख़्ख़र। अगले पिछले तमाम तर अल्लाह ने कमियां कुताइयां आपकी पहले ही मुआफ़ फरमा दी। आप मासूम अनिल खता हैं। अल्लाह की नाफरमानी मासियत गुनाह आपके करीब नहीं आ सकता। ए अल्लाह के रसूल आप फिर इतनी नमाजें पढ़ते हैं, आप फिर इतना जिक्र करते हैं, आप फिर इतनी अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो करते हैं। आपको तो अल्लाह ने जन्नत अता फरमा दी, आपके सहाबा को सर्टिफिकेट मिल गए। तो इतनी बातें सुन के रहमत कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस अल्लाह ने मुझे ये कुछ अता फरमाया है, अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अल्लाह का शुक्रगुजार न बनूं? ठिठरती रातें भी आती थी मदीना तैयबा में, लेकिन तहज्जुद के वक़्त पैगंबर मुसल्ले पे होते थे। चिलचिलाती धूप भी होती थी, जो मांस उधेड़ के रख दे, पैगंबर ऐन कड़कड़ाती धूप में मैदान मक्तल में होते थे। तलवारों की छनकार से बिजली निकलती थी, लेकिन रसूल इस्तिकामत दिखाते थे। इतना कुछ करने के बाद ये कहते थे, ऐ अल्लाह मुझे तौफीक बख्श कि मैं तेरा शुक्रगुजार बनूं। अल्लाह का शुक्रगुजार होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, आसान बात नहीं है, ये हर किसी को मुयस्सर नहीं है। बख्त बेदार और खुश नसीब है वो आदमी जिसे अल्लाह शुक्रगुजार बनाए। सारी जिंदगी मर जाए, गर्दन उतर जाए, नेमतें छिन जाएं, लेकिन खुदा की नशुक्री न करे। ये जो टेंशन की बीमारियां हैं, एंग्जाइटी की बीमारियां हैं, हसद और बुग़्ज़ की बीमारियां हैं, इन तमाम तर बीमारियों का एक नतीजा है कि हम अल्लाह के न शुक्र हैं।
ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کوئی نعمت نظر نہیں آتی، جبکہ رسول رحمت علیہ السلام شوربے والے سالن سے روٹی کھاتے ہوئے آپ دیدہ ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ نے پوچھ لیا تو جواب کیا دینا ہے؟ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ انسان اپنے ہاتھ کو دیکھ، کائنات کی مشینری لے کر کے آ، سگا بیٹا انسان کو پانی پلاتا ہو نا تو کدے گلاس تاں چک دے گا، پانی ٹھان ڈول جائے گا، کدے ٹھان رکھے گا، کلی پھو پھو ہوندی رہے گی۔ اس سسٹم اللہ نے ہاتھ چلایا ہے، ہاتھ نو دسیا ہے کہ منہ نو کنا کا پانی چاہیے، اونا ہی اندر جانا ہے جنہ اندروں ضرورت ہے۔ تے ہاتھ محتاج ہوئے نا کہ بیوی بھی منہ نو گلاس لا دے، کدے وہ تاں چک دے گی تے پانی منہ باہر آ جائے گا، تے کدے گلاس ٹھان رہ جائے گا، کلی پھوک جاندی رہے گی۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان اپنے کھانے کے سسٹم پہ غور کر۔ تو اتنا لاڈلا ہے کہ تمام مخلوقوں کے منہ لقموں کی طرف جاتے ہیں، تیرا ہاتھ تیرے منہ کے پاس آتا ہے۔ نظام کائنات کو میں نے تیری چاکری پہ لگا رکھا ہے، یہ شمس و قمر تیرے لیے کام کر رہے ہیں اور تو نے میری شکر گزاری کرنی ہے، اس سے بھی تو دور ہے۔ کلا لما یقضی ما امرا، ہاں ہاں یہ بات یقینی ہے کہ تو نے وہ کام نہیں کیے جو میں اللہ نے تیرے ذمہ لگائے تھے۔ آپ میرے ساتھ وعدہ فرمائیے کہ ہم سورۃ عبس و تولی کا ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اونچی آواز سے، دل سے انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ سورۃ عبس و تولی ایک صفحے کی سورت ہے، اس کا مطالعہ کریں گے، اس کا فہم حاصل کریں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، پاک پروردگار سے پیار پڑے گا، نہ شکری کے جرم سے باہر آؤ گے، عظیم اختر کو زندگی کے کسی موقع پہ دعاؤں میں یاد کرو گے۔ بہت بڑی سلطنت گزری ہے، سلطنت بنو امیہ، شرق و غرب میں ان کا راج تھا، شام کے اندر تخت تھا، لاکھوں فوجی، کروڑوں افراد پہ مشتمل یہ سلطنت تھی۔ پھر تقدیر نے پلٹا کھایا، حکومت زوال میں بدلی، ہر چڑھتا سورج زوال پذیر ہوتا ہے، ہر ایک کو زوال ہے، خدا کے نام کو زوال نہیں ہے۔ ان کے بعد ایک حکومت آئی، ان کا نام تھا بنو عباس۔ کیا تھا نام؟ بنو عباس۔ بنو امیہ، ان کے محلات آج بھی دیکھیں تو موجودہ دور کی بڑی بڑی کوٹھیاں، وزیر اعظم ہاؤس، اس وقت کے بنے ہوئے محلات کا مقابلہ نہیں کرتے۔ قرطبہ کے اندر جائیں، وہاں بڑے بڑے محلات ہیں بنو امیہ کی، جو ایک شان و شوکت، چشم و جاہ کا تعارف کرواتے ہیں، پرشکو عمارتیں، او فلک بوس، آئینہ در آئینہ در آئینہ، اتنی بڑی سٹیٹس والی حکومت ختم ہوئی۔ بادشاہت خدا کے ہاتھ میں ہے، لمحوں کے اندر فقیر بنا کے فقیر کو تخت پہ بٹھا کے بادشاہ کر دیتا ہے، سدا بادشاہی اس کی، فخر تکبر کبر صرف اس کو زیبا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ بنو امیہ کی سلطنت ختم ہوئی، بنو عباس کی حکومت آئی۔ بنو عباس کا پہلا خلیفہ مہدی بن ہادی بڑے جاہ و جلال سے تخت پہ بیٹھا ہے، دم بخود غلام سامنے حاضر ہے، تو یہ غلام آ کے عرض کرتا ہے کہ بادشاہ سلامت، کئی دنوں سے ایک عورت ہے جس کی حالت بڑی پراگندہ ہے، بال مٹی کے اندر اس کے لتھڑے ہوئے اور بدبو کے بھبوکے اس سے پھوٹتے ہیں، لیکن وہ بات کرنے سے کچھ سیانی اور دانا لگتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے خلیفہ سے ملنا ہے، تو خلیفہ مصروف تھے تو اس نے بغیر سوچے سمجھے یہ کہہ دیا اس کو ملکہ سے ملوا دو۔ وہ فقیرنی، وہ پھٹے پرانے کپڑے اور بوسیدہ کپڑوں کے اندر وہ عورت ملکہ وقت کے سامنے حاضر کی گئی۔ ملکہ وقت کا نام اس وقت شرق و غرب کے اندر پھیلا ہوا تھا، تخت پہ بیٹھی مساج ہو رہا ہے اور سامنے ایک فقیر ذات کھڑی ہوئی ہے، پھٹے پرانے بوسیدہ کپڑوں میں، جس طرح ہمارے یہاں گلی کوچوں میں مانگنے والی پھرتی۔ جب ملکہ نے توجہ نہ کی تو وہ فقیر نہیں بولی اتعرفینی یا خزران، خزران تو مجھے جانتی ہے۔ فقیرنی کے منہ سے جب ملکہ نے نام سنا تو اس کی سیٹی گم ہوئی کہ یہ کون ہے؟ یہ ارد گرد جو
लौंडियां खड़ी हैं, ये तज़हीक उड़ाएंगी कि मलका ऐसी लोगों के साथ तारुफ रखती। तौहीन महसूस की तो कहने लगी मैं आपको क्यों पहचानूंगी। एक लौंडी जो उसकी बड़ी करीबी थी वो कहने लगी कहाँ मलका और कहाँ तू फकीर ज़ात, तेरा मलका से क्या ताल्लुक। उसने कहा मुझे मलका से पूछने दो, खिजरान में जिस हालत में खड़ी हूँ तो मुझे पहचान भी नहीं सकेगी, क्योंकि तू खलीफा की बेगम और वक़्त की मलका तख्त पे बैठी राज कर रही है। मैं मुज़ना बनो उमैया के आखिरी खलीफा मरवान बिन मोहम्मद की बीवी हूँ, जिस तख्त पे तू बैठी इस पे मेरी लौंडियाँ बैठा करती थी। उसने जल्दी से अपने पाँव को सुकेड़ा, ताली बजाई, लौंडियों को दूर किया और हालत पूछी कि ये वजह क्या बनी। उसने कहा मैं वो मुज़ना हूं कि जिसके एक इशारे पे 1000 नौजवानों की गर्दन उतार के यूं मेरे कदमों में रख दी जाती थी। मैं वो मुज़ना हूं जिसके हाथ के इशारे पे गुलाम सलाम और सल्यूट बजा लाते थे। मैं वो मुज़ना हूं जिसके शिकार के लिए करोफर के साथ एक हल्का गलगला मचाता हुआ घर से निकला करता था। फिर तकदीर ने पलटा खाया, खुदा बादशाह ने हमें फकीर किया, तुझे इस तख्त पे बिठाया। खिजरान में तुझसे भीख मांगने आई हूं जिंदगी की। मेरे पास ना खाने के लिए कुछ है, ना पीने के लिए कुछ है, न रहने के लिए कुछ है। ना खाने के लिए चाहिए, ना पीने के लिए चाहिए, ना रहने के लिए चाहिए। बस जिंदगी की भीख मांगती हूं कि मुझे कत्ल ना किया जाए। आज मुझे आपके पास जीने की नेमत मौजूद है, लेकिन हम दुखी हैं, लेकिन हम बड़े परेशान हैं। हमसे बड़ा परेशान कोई नहीं, कोई परेशानी नहीं, सिर्फ और सिर्फ नाशुक्री है। और वक़्त की मलका ना खाने के लिए मांग रही, वो कहती ये चीजें इनकी जरूरत नहीं है। मुझे जीने का आपकी तरफ से एक सर्टिफिकेट और पर्ची मिल जाए, मैं सारी जिंदगी तेरी शुक्रगुजार रहा हूं। मैं सिर्फ जीने की भीख, मैं जिंदगी की भीख मांगने आई। पनाह दे दो। उसने पनाह दी और हुक्म दिया कि इसे नहलाया धुलाया जाए, शाही लिबास पहनाया जाए, मेरे पास लाया जाए। नहला धुला के उसे शाही लिबास दिया गया। उतनी देर में बादशाह महदी बिन हादी भी आ गया। कहा बताइए उस औरत का क्या बना। कहा क्या कहूँ, पनाह दे चुकी हूँ, आपने जलाल में नहीं आना, पनाह तोड़ी नहीं जा सकती। कहा नहीं तोड़ूंगा। कहा वो मुज़ना है, बनु उमैया के आखिरी खलीफा की मलका है, जमाने की धूल चाट रही है। पहले तो जोश में आया, बाद में मलका के समझाने पे ठंडा हुआ। तो उसने कहा चलो लाओ हम भी बात करते हैं। लौंडी गई, काफी देर खड़ी होके वापस आ गई। तो कहा लेके क्यों नहीं आए। कहा जब से वो नहा के धो के लिबास पहन के मुसल्ले पे खड़ी है तो हम तो काफी देर से वहां खड़ी रही, लेकिन वो क़याम के अंदर है और एक आयत की बार बार तिलावत कर रही है और आंखों से उसके आंसू जा रहे हैं और दीदे उसके भरे हुए हैं। हम तो खड़ी खड़ी थक के वापस आ गई हैं। वो अल्लाह के सामने खड़ी हुई ये आयत बार बार पढ़ रही है, ज़रबल्लाहु मसलन क़र्यतन कानत आमिनतम मुतमइन्ना यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दम मिन कुल्ली मकानिन फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूइ वल ख़ौफ़ि बिमा कानू यस्नाऊन। ज़रबल्लाहु मसलन क़र्यतन कानत आमिना। अल्लाह ने कुरान में एक बस्ती की मिसाल बयान की जो बस्ती बड़े सुकून चैन इत्मीनान अमन से ज़िंदगी गुजार रही थी। यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दन, दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ से रिज़्क़ और रोज़ी आ रही थी। रग़दम मिन कुल्ली मकानिन, हर तरफ से बॉर्डर भी महफूज थे, सरहद महफूज थी, जिंदगी महफूज थी, घर महफूज थे, रिज़्क़ आ रहा था। हुआ यूं फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, उस बस्ती वालों ने अल्लाह की नाशुक्री कर दी। फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूइ वल ख़ौफ़ि, अल्लाह ने नाशुक्री की बुनियाद पे भूख का लिबास पहना के ज़माने के कंगाल और फ़कीर कर दिया। महदी जी वो ये आयत पढ़ रही है और बार बार रो रही है। अल्लाह नाशुक्री की बुनियाद पे लिबास से महरूम कर देता है। अल्लाह नाशुक्री की बुनियाद पे नेमत के जायके से महरूम कर देता है। एक बंदे के पास कुछ भी नहीं है, कोई
کوئی دوسرا شخص اس سے پوچھتا ہے، وہ آگے سے اللہ کا شکریہ ادا کر کے کہتا ہے الحمدللہ اللہ کی میرے اوپر بڑی نعمتیں، الحمدللہ اللہ کی میرے اوپر بڑی نعمتیں۔ موطا امام مالک کی روایت ہے، رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آسمان سے فرشتہ آ کے کہتا ہے اے اللہ یہ تیرا بندہ تیرا شکر ادا کر رہا ہے، اسے عطا کر دے، اسے عزتوں سے مالا مال کر دے، اسے نعمتوں کی کشاکش کی بھرمار کر دے، رحمت کے سائے کنا کر دے، اے اللہ اس کے تھوڑے کو بہت کر دے، اے اللہ اسے عزت رحمت والی وسیع روزی نصیب فرما دے۔ جب کوئی ہم سے پوچھتا ہے ہم کہتے ہیں ہی نہیں، وہ دے جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہماری عزت ختم ہو جاتی، اور جب ہم کسی کو مسکرا کے کہتے ہیں الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے، پھر اس نے پوچھا الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے، وہ پوچھتا پھرتا لگتا ہے چودھری صاحب کی کمیٹی نکل آئی ہے، بڑے شکر گزار بنے ہوئے ہیں۔ شکر گزاری سے اللہ بندوں کی نظر میں بندے کی عزت بنا دیتا ہے۔ میں نے شکر گزاری کے موضوع پہ میاں چنو جمعہ پڑھایا، تو ہماری مسجد میں ایک قصائی بھی میاں چنو جمعہ پڑھنے آتا ہے، ماشاءاللہ 2000 کے قریب مجمع ہوتا ہے جمعے میں۔ تو وہ نیچے گیا تو اس کے حالات تھوڑے سے کچھ تنگ تھے، تو کسی بندے نے اس سے پوچھا کہ سنا کیا حال ہے، کہندا حالات تاں ماٹھے ہی نے پر جمعہ پڑھ کے آئے ہیں الحمدللہ۔ اس طرح کا شکریہ ادا نہیں کرنا۔ سچ مچ میرے عزیز میرے ساتھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہنے کے لیے چھت ہو، رہنے کے لیے، حدیث پڑھ لیں بات مکمل کروں، رہنے کے لیے من کان یصبح منکم آمنا فی سربہ، اپنی جھونپڑی کے اندر کوئی بندہ صبح اس حالت میں کرے کہ اس کا جسم معافن فی جسدی، بیماری سے سلامت ہو، وَإِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِ، ایک دن کی خوراک اس کے پاس ہو، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، وہ یہ سمجھے کہ دنیا اس کے قدموں کی لونڈی ہے۔ اتنا کچھ تو الحمدللہ ہمارے پاس ہے نا بھائی، باہر والے ساتھی بھی ہے نا، تو کیوں نہ شکری کہے گی۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اے بندو اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو تو اللہ نے تمہیں عذاب دے کے لینا کیا ہے؟ دلوں منگو دعا میں اللہ سونیا سانو شکر گزاری والی زبان عطا فرما، اللہ جی ساڈے گھر دیاں خواتین نوں بھی شکر گزار بنا۔ وہ سارا دن کسی دا چنگا سوٹ ویکھ لیا تے چگلیاں ہی جی فلاں نے بڑا سکھ ویکھیا ہے، میں تو بڑی دکھی ہوں، تو نے دکھ دیکھے ہی نہیں اللہ کی بندی، تو کب جنگ کے میدان میں اتری ہے، کب تو نے نیزے اور تلواریں تھامی ہیں، کب تیرے جسم کو زخم لگے، گھر کے اندر شہزادی بنا کے تجھے بٹھایا، روکھی سوکھی کھا، ٹھنڈا پانی پی، غیرت مند قوم کا فرد بن کے جی، نہ شکری نہ کر، اللہ ناراض ہو جاتا ہے، جو موجودہ ہوتا ہے وہ چھین لیتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر انسان شکر گزار بنے تو موجودہ کے اندر برکت ہونے لگ جاتی ہے، اللہ اس میں اضافے فرما دیتے۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس ایک دن کچھ فرشتے آئے، ایک فرشتے نے ایک فرشتے سے میرا تعارف کروایا اور میرا تعارف کروا کے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرشتہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ نے اسے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کی طرف جناب علی یہ طاقت اور قوت دے کر کے بھیجا ہے، اگر آپ چاہیں، اگر آپ پسند فرمائیں تو یہ بطحا علاقے کے سارے بڑے بڑے پہاڑ ہیں نا، تہامہ، بڑے بڑے پہاڑ، یہ سارے کے سارے سونے کے بن جائیں، اگر آپ اشارہ کریں تو یہ سارے پہاڑ سونے کے بن جائیں گے، اگر آپ کو چاہیے تو۔ گولڈ، سونا، کلو 2 کلو، من 2 من، ٹن 2 ٹن نہیں، سارے مکے کے پہاڑ اللہ فرماتے میرا حبیب اشارہ کرے ہم کیا کریں گے؟ سونے کے بنا دیں گے، سونے کے بنا دیں گے۔ میرے عزیز میرے ساتھی یہ حدیث یاد کر کے جا، جامع مسجد محمدی میں میرے بھائی میاں عمران کی دعوت پہ آنے کا آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اس مسجد میں جمعہ پڑھنے کا آپ کو فائدہ ہوگا، یہ حدیث یاد کر کے جائیں، اسے بھولنا نہیں ہے، اور تھوڑا سا میرے ساتھ ایک وعدہ کریں کہ یہ حدیث آگے سنانی بھی ہے انشاءاللہ، سنانے کی برکت سے ہمیں کئی انعام ملیں گے۔ رسول رحمت کا فرمان ہے میرے اللہ جو میری حدیث کو سنتا یاد کر کے آگے پہنچاتا ہے اس کے چہرے کو دکھوں سے پاک کر دے۔ اب آگے بیان کرنے سے یہ ہمیں یاد رہے گی، پہاڑ سونے کے بن جائیں، کوئی چھوٹی چیز ہے؟ پہاڑ سونے کے بن جائیں، چھوٹا سرمایہ۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ جی یہ جو پہاڑ سونے کے تو نے بنانے ہیں، اگر میں خواہش کروں گا تو تو بنا دے گا، لیکن اس کے عوض میں تجھ سے کچھ اور چاہتا ہوں۔ کائنات کی عقلیں مل کے پیغمبر کے دروازے پہ دستک دینے کے لیے نہیں پہنچ سکتی، اس کا مطلب یہ کہ سونے کو چھوڑ کر کے میرے حبیب نے جو مانگا ہے وہ سونے سے بہت اعلیٰ ہے۔ اب کیا مانگا؟ جُئْتُ یوماً
وشبعت یوما فاذا جوت تضرعت الیک واذا شبعت شکرتک. اے اللہ سونے کے پہاڑ تو رہنے دے، میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ ایک دن تو مجھے پیٹ بھر کے کھلا اور اگلے دن بھوکا رکھ. جو تو یومن، ایک دن مینوں بھوکھیاں رکھ. جو تو یومن، ایک دن مینوں بھوکھیاں رکھ. صبر تک، اور صبر کی توفیق دے. وشبعت یومن شکرتک، دوسرے دن پیٹ بھر کے کھلا اور شکر کی توفیق دے. بھوکا رہوں تو صبر ملے، پیٹ بھر کے کھاؤں تو شکر ملے. اگر یہ توفیق تو مجھے عطا کر دے تو مکہ سارا سونے کا بن جائے. اس توفیق کا مقابلہ نہیں کرتا. لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو گے میں نعمتوں کے اندر اضافے کرتا چلا جاؤں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب تمہیں گھیر لے گا. تمہارے اندر کو بے چین کر دوں گا، تمہارے دل کو مضطرب کر دوں گا. تانوں آپ دی سائیکل دا مزہ پلا دیاں گا. تسی لوگاں دے موٹر سائیکل ویکھ کے آندے رہو گے اونے آ لے لیا، اونے آ لے لیا، اونے آ لے لیا. اپنی مونگی کی دھال کو دھیان سے کھا، چھوڑ دنیا کو، خدا کی طرف توجہ کر. دیکھ ایسے لوگوں کو جنہیں پینے کے لیے پانی میسر نہیں. تیری مونگی کی دال اللہ تیرے لیے مٹن سے زیادہ لذیذ بنا کے تیرے جسم کا حصہ بنائے اور تجھے لطف اور مزہ آئے. خدا کا شکر گزار بن. کھانا ضائع نہیں کرنا اونچی آواز سے انشاءاللہ. شادی بیاہ پہ جانا ہے پلیٹ صاف کرنی انشاءاللہ. گھر بار کے اندر انشاءاللہ دسترخوان کا جائزہ لینا ہے. اے پچھلیاں سالاں دے پوتڑے لوتڑے الماریاں بھریاں پیاں نے، الماریاں کھول کے جائزہ لو. یہ جڑے انے پرانے سوٹ پے نے نا وہ کڈ کے استری کر کے شاپر چپا کے انہوں کسی غریب نو صدقہ کرو. رحمت کائنات نے فرمایا اے دے نال بھی بندے دی زندگی چ نعمتاں تے رحمتاں ہوندیاں. تیرا اینا کھانا تاڑے گھراں چ وعدہ ہے نا تے گلی چ ننگ دے ٹپ دے کسی غریب نو کھوا دیا کرو. گھاٹا نہیں آندا، وعدہ ہی ہوندا ہے. مسجد کے اندر کوئی نمازی آیا اس کو دے دیا. کوئی سفیر آیا انہوں کہا جی بہو جی تسی ماشاءاللہ کتھوں تشریف لے آئے جی فلاں جگہ تشریف لے آئے، لو جی چاہ میرے کو پی کے جائے جی. ایک کام کریا کرو. ان کاموں کے ساتھ اللہ بڑا راضی ہوتا ہے، نعمتیں ملتی ہیں. اللہ کریم سے دعا ہے میں نے جو کہا آپ نے سنا ہے اللہ قبول فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.